نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام فرزندان توحید و سنت، سب سے پہلے تو میں نوجوانان توحید و سنت اور نوجوانان توحید و سنت کی سپریم کونسل کے چیئرمین شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا علامہ سید شفاء اللہ شاہ صاحب دامت فیوضہم کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اتنا بہترین نظم اور اتنا پرسکون ماحول یہ میں نے پہلی بار مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ اس کو دوام نصیب فرمائے۔ جہاں تک بیان کا تعلق ہے، اور ہمیں بھی جتنی مسرت آپ کے آنے سے ہوئی ہے ہم وہ بیان نہیں کر سکتے، اور یہ توحیدی جاں بازوں کا نظم، اس کا اشتیاق ہمیں پرانا ہے۔ آپ اگر اس نظم کو شاباش دیں تو یہ شوق جلدی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہوں گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نوجوانان توحید و سنت باوجود مخالفتوں کے طوفان کے اور باوجود بدتمیزیوں کے پراپیگنڈے کے اور باوجود نفاق المنافقین کے زور شور کے، انہوں نے اپنا وہ کام کر دیا جس کا تقریباً کئی نسلوں تک اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ نعرہ تکبیر، نوجوانان توحید و سنت، نوجوانان توحید و سنت، سید شفاء اللہ شاہ بخاری، سید شفاء اللہ شاہ بخاری، سید عنایت اللہ شاہ بخاری، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اکابرین جمعیت اشاعت التوحید و سنت۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ مصلحت پسند لوگ جن کو مداہن کہنا بجا ہوگا، جو اپنی درسگاہوں میں، اپنے جامعات میں مسئلہ سماع حیات کو ختم کرنے کی پوری محنت کرتے ہیں، وہ بھی اس سٹیج پر آ کے اس مسئلہ کو بیان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتی ہے، اور جو اس مسئلے کو اپنی درسگاہوں میں بیٹھ کر فروئی کے نعرے لگاتی ہیں، یہ نوجوانوں کی محنت ہے کہ جہاں آ کر اتنے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ جو درسگاہوں میں فروئی ہے، یہاں اس سٹیج پہ وہ شرک کا گیٹ نظر آتا ہے۔ حالانکہ صرف شرک کا گیٹ نہیں، عادتاً کسی میت کا سما کا عقیدہ رکھنا یہ گیٹ نہیں، یہ عین شرک ہے، صرف دروازہ نہیں۔ خیر بہرحال اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے، اور اللہ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کا اخلاص، ان کا تقوی اور جماعت کے ساتھ جماعتی فکر اور ہمدردی، ان کا مدبرانہ فیصلے اور ان کی فکری صلاحیتوں کو اور مزید رنگ لائے، اور تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔
میرے بھائیوں، میرے ذمہ مضمون لگایا گیا عقیدہ حیات النبی۔ عقیدہ حیات النبی کے بارے میں چند گزارشات اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلا کہ اصل یہ عنوان حیات النبی ایک خاص عنوان ہے، جبکہ ما بہ النزاع وہ حیات النبی کا خاص عنوان نہیں، بلکہ اصل اختلاف اور ما بہ النزاع وہ ہے حیات الاموات کا مسئلہ۔ ہمارے جتنے مد مقابل جس فرقے کی شکل میں موجود ہے، سب کے سب تمام مردوں کے روح کے اعادہ کے قائل ہیں، یا کم از کم روح کا ایسا تعلق جس کی بنیاد پہ یہ جسم حرکت کرے، قیام و قعود کرے اور دنیا والوں کی باتیں سنے، ادراک کے دنیاوی اس میں بحال ہو جائے، برحال ہو جائے۔ ہمارے مد مقابل سب فرقے چاہے کسی شکل میں بھی ہے وہ اس کے قائل ہیں، اور صرف حضرات انبیاء یا امام الانبیاء کے متعلق نہیں، تمام مردوں کے متعلق ابو جہل، ابو لہب، اندرا گاندھی اور اس سے بھی اوپر ہندو، سکھ، مجوسی، کوئی مردہ بھی ہے، سب مردوں کے لیے ان کا نظریہ ہے کہ دفن کے بعد ان کی روحیں پھر ان بدن کے اندر واپس آ جاتی ہے اور ان میں ادراک دنیاوی پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ صرف سنتے نہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور صرف دیکھتے نہیں، سب کچھ قبر کے اردا گرد محسوس بھی کرتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں، سفارشیں بھی کرتے ہیں، ان پہ عرض اعمال بھی ہوتا ہے، اور وہ ہر ایک کے سلام کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، جب بھی کوئی سلام کرے وہ جواب دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پہچانتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ قبر کے اردا گرد کیا کارروائی ہو رہی ہے۔ اس عقیدے کو چھپانے کے لیے یار لوگوں نے عنوان اختیار کیا حیات النبی یا حیات الانبیاء۔ یاد رکھو یہ ایک دھوکے کا عنوان ہے۔ ان سے پہلے یہ ذرا متعین کرائیں کہ تمہارے نزدیک ہر کافر اپنی قبر میں زندہ ہے، ہر مشرک اور منافق اپنی قبر میں زندہ ہے، تو تم نے حیات النبی کا عنوان کس لحاظ سے اختیار کیا؟ حیات الانبیاء کا عنوان کس لحاظ سے اختیار کیا؟ آخر اس کی بھی وجہ ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ سمجھے کہ عنوان دیں گے حیات النبی اور حیات الانبیاء کا، اور درمیان میں بحث کو الجھانے کے لیے مسئلہ لائیں گے عذاب و ثواب قبر کا۔ یہ دوسرا دھوکہ ہے۔ بھئی تمہارا عنوان حیات النبی چلو مان لیتی، حیات الانبیاء تمہارا عنوان مان لیتی، اس کے درمیان میں لے آئے عذاب و ثواب قبر کو۔ آپ تسکین الصدور پڑھ لیں، اس میں 80% مولانا سرفراز خان نے عذاب و ثواب قبر کی بات چھیڑی ہے، حالانکہ وہ ثابت کیا کرنا چاہتا تھا؟ حیات الانبیاء، حیات النبی 32 صفحات صرف اس بات پہ لکھے کہ ہر کافر مشرک کی روح پھر اس بدن کے اندر واپس آ جاتی ہے۔ 32 صفحات لکھے۔ پھر آگے جو کچھ اس نے کیا تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا کہ عقیدہ چونکہ ایک جزوی عنوان ہے، میں گفتگو اسی پہ کروں گا، لیکن آپ کے ذہنوں سے ظہور نہ ہو جائے کہ عنوان حیات النبی کا نہیں، حیات الانبیاء کا نہیں، عنوان ہے حیات الاموات کا، کیونکہ ہمارے مد مقابل ہر مردے
کو زندہ سمجھتی ہے۔ تو نمبر 2، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق بات یہ ہے، حیات کی بات بعد بھی ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے موت الانبیاء کا، وفات الانبیاء کا، اور ہمارا جو مد مقابل فریق ہے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہ وفات الانبیاء، موت الانبیاء کا در حقیقت منکر ہے، اور صرف دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے کیا ہے کہ انبیاء کی وفات کا مطلب یہ ہے ان کی روح ان کے بدن کے اندر سکیر دی جاتی ہے۔ جس طرح ایک برتن ہو، برتن کے اندر چراغ رکھو، اوپر ڈھکن دے دو، روح اندر بند ہو جاتی ہے، وہ روشنی ساری بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح باقی جسم سے نکل کر حضرات انبیاء کرام اور بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس روح اس طرح آپ کے دل کے اندر بند کر دی گئی اور روح مبارک نکلی نہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کی طرف المحند شریف نے اشارہ کیا، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو آب حیات کی زینت بنا، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس کو ہدایت الحیران میں عبدالشکور صاحب ترمذی انہوں نے کہا کہ تمام اکابرین دیوبند کا اس عقیدہ پر اجماع ہے، اگرچہ جھوٹ لکھا ہے لیکن اپنا عقیدہ بتا دیا۔ تو سب سے پہلی بات وفات الانبیاء، موت الانبیاء، یہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ موت عرفی، وفات عرفی، اس کا 14 صدیوں میں ایک ہی معنی کیا گیا، ابانت الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا۔ تعبیر کے الفاظ بدلتے رہے لیکن معنی وہی رہا، روح اور جسم کی بالکلیہ جدائی، ظاہری بھی باطنی بھی، اس کا نام موت ہے۔ اور یہ قانون موت کا حضرات انبیاء کرام کے لیے بھی برحق کے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی برحق کے تمام خلق انسانی کی موت کی صورت روح کا جسم سے جدا ہو جانا، ابانہ سے بھی تعبیر ہوئی، انقطاع و تعلق روح جس سے بھی تعبیر ہوئی، اور خروج روح سے بھی ہوئی۔ بہرحال 14 صدیوں میں اس گجرات کے ذمہ دار سٹیج پہ پوری دنیا کے اہل بدعت کو پوری تحدی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ 14 صدیوں میں کسی امام کی بات نہیں کرتا، کسی محدث کی بات نہیں کرتا، کسی فقیہ کی بات نہیں کرتا، کسی متقی کی بات نہیں کرتا۔ تمہارا کیا عقیدہ کہ موت کا مطلب روح بدن کے اندر سمر جائے، یہ اہل سنت کی طرف منسوب یا اہل اسلام کی طرف منسوب کسی ڈاکو کا بھی یہ عقیدہ نہیں۔ 14 صدیوں میں کسی زانی، چور، شرابی اور کسی بکریوں کے چرواہے کا بھی یہ عقیدہ نہیں جو عقیدہ تم نے اپنایا ہے۔ یہ عقیدہ نہیں، پوری تحدی اور چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 14 صدیوں میں المحنت سے پہلے، آب حیات سے پہلے اگر کسی میں جرأت ہو تو اہل سنت کے امام کی بات بھی نہیں، کسی بڑے آدمی کی بات بھی نہیں، کسی عامی کا عقیدہ بتلا دو جو امت محمدیہ کی طرح منسوب ہو اور موت کا یہ معنی کرتا ہو۔ اس سے جب وہ ڈر گئے اور انہیں پتہ لگا کہ یہ عقیدہ المحنت کی ایجاد ہے، اور یہ بھی یاد رکھو المحنت 14ویں صدی کا انٹرنیشنل فراڈ نہیں، الفراڈ ہے، 14ویں صدی کا الفراڈ۔
کسی کا یہ عقیدہ نہیں تو سب سے پہلی بات حیات کی بات بعد میں ہوگی، پہلے موت الانبیاء کی حقیقت کیا ہے؟ انبیاء کے لیے موت کا وہ قانون ابانت الروح عن الجسد والا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں حوالے میرے ذہن میں پڑے ہیں، ٹائم کم ہے، امداد الاحکام مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جو حقیقی معنوں میں حکیم الامت ہیں، تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کی زیر نگرانی اور مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی اور عبدالشکور ترمذی کے والد ان کی زیر نگرانی امداد الاحکام کی پہلی جلد میں وہاں پر بزرگوں سے یہی سوال ہوا، فرمایا کہ اِنَّكَ مَيَّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ، یہ آیت پیش کر کے فرماتے ہیں سَبَّا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فَعُلِمَ أَنَّ مَوْتَ الْكُلِّ سَوَاءٌ، فرماتے ہیں اللہ نے اِنَّكَ مَيَّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ اس آیت میں پیغمبر کریم حضرت محمد مصطفیٰ اور باقی سب انسان ان کی موت کی حقیقت کو سبا بینہم و بینہو برابر کر کے بیان کیا، ایک ہی قانون لاگو کیا، فعلم ان موت کل سوا، فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ موت کل سوا، تمام انسانوں کی موت کا قانون ایک ہے۔ یہ کس میں ہے؟ امداد الاحکام علامہ حقانی جو علماء دیوبند کے عقائد میں ترجمان نہیں، انہیں عقائد حقانی بھی لکھی جس پر عقائد اسلام حقانی، جس پر تمام اکابر کی تصدیقیں ہیں۔ علامہ کی کتاب ہے تفسیر حقانی، اور بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کرتی ہوئے کہتے ہیں اِنَّكَ مَيَّتٌ، موت عرفی کا معنی روح کی جسم سے مفارقت اور جدائی ہے۔ یہ تفسیر حقانی ہے، شیخ الاسلام سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی آیت کو بیان کرتے ہیں، اِنَّكَ مَيَّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ کو ان کی کتاب تقریر ترمذی ہے، فرماتے ہیں اگر موت کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات مانی جائے تو اِنَّكَ مَيَّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ کا کوئی معنی نہیں بنتا، اس کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ ترمذی تقریر ترمذی شیخ الاسلام سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی میں حوالہ دے سکتا ہوں، امام رازی نے بھی یہی لکھا، امام قرطبی نے بہترین انداز میں لکھا، سبا بینہم و بینہی فی الموت، موت کے اندر اللہ نے پیغمبر کریم حضرت محمد مصطفیٰ اور تمام انسانوں کے لیے ایک قانون، ایک ضابطہ بیان کیا، ما تفاضلہم فی غیرہ، اس کے علاوہ اللہ کے محبوب کی عظمتیں بڑی بلند ہیں، شانیں بلند ہیں، مقامات بلند ہیں، آپ کی موت کے بھی درجات بلند ہیں، اس کی عظمتیں عزتیں بلند ہیں، ما تفاضلہم فی غیرہ، اس کے علاوہ ہر طرح کا تفاضل موجود ہے، لیکن جو موت کا قانون ہے سبا بینہم و بینہو، اللہ نے امام کائنات اور باقی سب مخلوق کا یعنی تمام انسانوں کا ایک ہی قانون بیان کیا، ایک ہی ضابطہ بیان کیا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ مسئلہ موت کی بات کہ موت میں کوئی فرق ہے یا نہیں، خطیب کیا کہتی ہے؟ بیٹھے بیٹھے، ان کے خطیب کیا کہتی ہے؟ اور جی اِنَّكَ مَيَّتٌ الگ ذکر کیا،
انہم میتون الگ ذکر کیا. الگ کیوں کیا؟ انکا میتون الگ، انہم میتون الگ. میں نے کہا جب کٹھا ذکر کیا تم نے کہا نبی کا ذکر تو ہے ہی کوئی. انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. انبیاء غیر انبیاء سب کو کٹھا ذکر کیا. جیسے میرے شیخ پڑھ رہے تھے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اس سے پہلے بھی اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ. الانفس میں نبی غیر نبی سب کو شامل جمع معرب باللام. تو بہرحال میں اب یہ کرنا چاہتا ہوں دوسری حقیقت یہ جو کہتے ہیں انکا میتون الگ تو انہم میتون الگ. میں نے کہا جہاں کٹھا ذکر کیا تم نے انکار کر دیا، اس لیے اللہ نے الگ کر کے ذکر کیا تاکہ تمہارا کفر سب پہ واضح ہو جائے. اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا خاتم المحدثین علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جو بحر العلوم ہے برے صغیر ہند میں، جہاں پر عجیب نکتہ بیان کیا اور مولوی کی ہر سازش کو توڑا. فرمایا واو عاطفہ بھی ہوتی ہے، واو کے اور بھی بڑے معنی ہوتے ہیں، لیکن ایک واو ایزن بھی ہوتی ہے. واو ایزن کا کیا معنی؟ وہاں عطف نہیں ہوتا، تغیر نہیں ہوتا. واو ایزن کا معنی ہوتا ہے بھی. واو ایزن کا معنی بھی. یہ گلا میں سے خراب ہے، ٹھیک ہو جائے. واو ایزن کا معنی بھی. سارے بولو تو معنی کیا ہوگا؟ انکا میتون، میرے محبوب آپ پر بھی موت آنے والی ہے. اور آگے وَإِنَّهُمْ، اور ان پر بھی. یہ جڑا بھی ہے نا، بھی اس نے تغیر کو ختم کر دیا. تو بہرحال یہ واو بمعنی ایزن علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اسی آیت کو بطور نظیر کے پیش کیا. تو پہلی بات کو میں یہاں ختم کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مسئلہ حقیقت موت. اور یہ جو ہمارے مد مقابل للڑ والے بدعت ہیں، یہ موت کے اس طرح منکر ہے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی ختم نبوت کا منکر ہے، اور اس نے ختم نبوت کا معنی بدل دیا. کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی اب جو نیا نبی آئے گا تو محمد مصطفیٰ کی مہر سے آئے گا، نبیوں کی مہر. تو کہتے ہیں میں بھی خاتم الانبیاء مانتا ہوں. بے عینی ہی اس نے ختم نبوت کے معنی میں تعریف کی، اور اس ٹبر نے موت کی حقیقت میں تعریف کی. جس طرح مرزا بوجود تعریف کے 1000 دفعہ کہے میں خاتم النبیین مانتا ہوں، کوئی مسلمان مرزا پہ اعتبار نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ جو موت کو حبس کے ساتھ تعبیر کرنے والے ہیں کہ روح نکلی نہیں، یہ 1,00,000 دفعہ کہیں کہ ہم موت مانتے ہیں، خدا کی قسم یہ کبھی بھی موت کو نہیں مانتے. انہوں نے موت میں تحریف کی اور موت کی حقیقت کو بدل دیا. جو ہے بس بھائی بس. بھائی ماحول گرم نہ کرو، میرا گلا بالکل بند ہے. میں تھوڑی سی بات اپنی کرتا ہوں. اس کے بعد موت امام کائنات پہ آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی انبیاء پہ بھی موت آئی، اور موت کا معنی یہی ہے. اب موت کے بعد
یہ بات ذہن میں رکھنا، موت کے بعد امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ تمام انبیاء، شہداء، مومنین، ہر ایک کو اپنے مرتبہ اور درجہ کے مطابق ایک قسم کی حیات حاصل ہے، ایک نوع کی حیات حاصل ہے۔ اپنا عقیدہ سنو، ہمیں حیات النبی یا حیات انبیاء کا منکر کہنے والوں، تمہارا کام ہے درسگاہوں میں جھوٹ بولنا، سٹیجوں پہ جھوٹ بولنا، طالب علموں کے سامنے جھوٹ بولنا۔ سنو اشاعت التوحید کا عقیدہ کہ ہم حیات مومنین کے بھی قائل، حیات شہداء کے بھی قائل، اور حیات انبیاء کے بھی قائل، اور سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا حیات، سب سے بڑی شان والی حیات وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور کافر کو بھی برزخ کا ادراک حاصل ہے، اس کو میں حیات سے تعبیر نہیں کر رہا، اس کو ادراک سے تعبیر کر رہا ہوں۔ ادراک کے برزخی ہر کافر کو بھی حاصل ہے، لیکن جس کو حیات کہا جائے گا برزخ کی، وہ درجہ بدرجہ تمام اہل ایمان کو حاصل، اور سب سے اعلیٰ حیات محمد مصطفیٰ کو حاصل صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ حیات ہے کیا؟ ایک نکتہ سمجھ لو، جو حیات دنیا بھی ہے، روح جسم سے جڑی ہو، اس طرح کہ جسم میں ادراک کے دنیا بھی ہو، اٹھنا بیٹھنا قیام و قعود ہو، اعادہ کی صورت یا ایسا تعلق ہو بدن کے ساتھ، یہ حیات دنیا بھی ہے۔ اس کو آ کر موت فنا کر دیتی ہے، کیونکہ موت نام ہی مفارقت تامہ کا ہے، تو موت نے دنیاوی حیات کو ختم کر دیا، تو موت دنیاوی حیات کی نقیض اور ضد ہے، اور رہ گئی برزخی حیات، وہ موت کے ساتھ جمع ہوتی ہے، وہ موت کے مد مقابل نہیں۔ برزخی حیات اموات کے منافی نہیں، کیوں؟ موت میں بھی روح جسم کی بالکلیہ جدائی، اور برزخی حیات میں بھی روح جسم کی بالکلیہ جدائی قائم رہتی ہے۔ اس لیے بعض لوگ حیات برزخیہ اور موت کو مد مقابل بنا لیتی ہے، اور حیات برزخیہ اور دنیاویہ کو ایک سمجھ لیتی ہے۔ اب وہ حیات ہے کیا؟ تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، وہ حیات روحانی فی الجنہ۔ وہ حیات کیا ہے؟ حیات روحانی فی الجنہ، حیات روحانی فی الجنہ بالاسالت، وہ ارواح کی حیات ہے، اور اس کا ضرب جنت ہے، شہداء کے لیے، مومنین کے لیے، اور حضرات انبیاء کرام کے لیے، رفیق اعلیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رفیق اعلیٰ میں بھی سب سے افضل مقام، سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اونچا مقام۔ تو وہ حیات دنیاوی بھی نہیں، دنیا کیسی بھی نہیں، وہ حیات خالصتاً بالاسالت روحانی فی الجنہ ہے۔ اس کو میں ثابت کر سکتا ہوں 5 عنوانوں سے، 5 طریقوں سے۔ پہلا طریقہ، دلائل کا عنوان دے رہا ہوں صرف۔ پہلا طریقہ، ہمارے دوست جس آیت کی تحریف کرتے ہیں اس کا مختصر مفہوم سنو۔ فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، اور سورہ آل عمران میں لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ تو سنو، پوری تحدی اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، 14 صدیوں کے مفسرین
14 صدیوں کے محدثین اور 14 صدیوں کے فقہا عام اس سے کہ وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں اور حنبلی ہوں، کوئی بھی ہو، ان 2 آیتوں کا معنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ ان 2 آیتوں کا معنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 احادیث میں بیان کیا۔ کتنی احادیث میں؟ 40 احادیث میں، جس کو امام رازی فرماتے ہیں متواتر روایات۔ مولانا ادریس کاندھلوی معارف القرآن میں لکھتے ہیں متواتر روایات۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتح العزیز میں لکھتے ہیں متواتر روایات۔ ابن عطیہ فرماتے ہیں المحرر الوجیز میں متواتر روایات۔ میرے جو مد مقابل ہیں وہ تو پڑھتے ہیں نا محمد بن مروان، یا پڑھا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، جو نہ 6 محدثین کو ملی نہ 4 اماموں کو ملی۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی میں نہیں۔ امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد ان کو بھی وہ نہیں ملی، ان کی بھی کسی کتاب میں نہیں، اور لوگوں کو کہہ دیتی ہے جی متواتر۔ بھائی کس نے کہا متواتر؟ اور جی بابے سیوطی اور آکھے، بابے بیکی اور آکھے۔ میں آکھے بیکی دے آکھن نال تواتر نہیں بندا، سیوطی دے آکھن نال تواتر نہیں بندا۔ آؤ اشاعت التوحید کا یہ طالب علم تمہیں ثابت کر کے دے گا۔ تواتر کی تعریف کر لو جو محدثین نے کی، اور اس تعریف پر منطبق کرنا میرا کام ہے۔ 40 احادیث، 40 احادیث متواتر روایات، وہ مستقل بھی حجتیں، وہ مستقل بھی عقیدے کی برہان ہیں، عقیدے کی دلیل ہیں، لیکن وہ سب کی سب ان 2 آیتوں کی تفسیر کر رہی ہے۔ تو ان 2 آیتوں کی جس طرح آیات قطعی ہیں، ان دونوں آیات کا معنی بھی قطعی ہے، اور علماء جانتے ہیں قطعی چیز میں جیسے انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح قطعی چیز کی تعبیل کرنا بھی کفر ہے۔ اور اکفار الملحدین میں علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ لکھا، بہترین کتاب اکفار الملحدین۔ فرماتے ہیں ایک آدمی کفر کرتا ہے اور مفتی صاحب اس کفر کی تعبیل کرتا ہے، کہتے ہیں نہیں جی چونکہ چنانچہ گویا اگر مگرچہ۔ علامہ انور شاہ سے فرماتی ہے وہ کفر کرنے والا بعد میں کافر ہے، پہلے یہ مفتی کافر ہے جو کفر کی تعبیل کر رہا ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ اچھا خیال رکھ لیں، میرا فتویٰ نہیں خدا کے لیے، پہلے بھی بڑا بدنام کر رکھا ہے۔ یہ فتویٰ کس کا؟ علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمت اللہ علیہ کا۔ میرا بھائی آیات میں احادیث میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں نے ادھر جانا نہیں۔ 40 احادیث، اور پھر ان آیات کا معنی تابعین، صحابہ، تابعین اور 14 صدیوں کے مفسرین، حتیٰ کہ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، انہوں نے بھی وہ معنی کیا جو اشاعت التوحید والے کرتے ہیں۔ 14 تاکہ جلالین کا بابا سیوطی وہ بھی یہاں مجبور ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت لایا اور وہی حدیثیں پیش کی۔ جن 40 احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ شہید کی زندگی کا مطلب ہے ان کی ارواح جنت میں ہیں، اور یرزقون کا مطلب یہ ہے تاکل من ثمار الجنہ، وہ روحیں جنت کا رزق کھاتی ہیں، یالو کو فی شجر الجنہ، وہ جنت میں چرتی ہیں۔
رزق کھاتی ہیں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ ارواح جنت میں رزق کھاتی ہیں. اور آج پاکستانی مولوی کہتا ہے اچھا کھاندہ روح ہے کہ جسم ہے؟ اے پہلے دسو کھاندہ روح ہے کہ جسم ہے؟ آخر تو سمجھے روح نو جی میں ٹائر دی ہوا ہوندی. تیرے نزدیک روح دی حقیقت ٹائر والی ہوا ہے. حالانکہ اہل سنت کے نزدیک روح جوہر قائم بے نفس ہی، وہ ہوا نہیں، وہ جوہر قائم بے نفس ہی ہے. اس پر امام ابن القیم نے 118 دلیلیں قائم کی، امام راضی نے 115 دلیلیں قائم کی. معتزلہ یہ کہتے تھے کہ روح ایک ہوا ہے جیسے ٹائر کی ہوا نکل گئی. اور آج معتزلہ کی نسل وہی پرانا ڈھول پیٹ رہی ہے، جبکہ اہل سنت کے نزدیک یہ جواہر قائم بے نفسہا ہے. اور یہ تمام صحابہ تابعین سب کا یہ مذہب ہے. بہرحال میرا بھائی، اللہ کے محبوب کا فیصلہ 40 حدیث میں کہ شہید کی زندگی کا مطلب یہ ہے ان کی ارواح جنت میں چرتی ہے، جنت کی نہروں سے پانی پیتی ہے، حتیٰ کہ وہ تمنا کرتی ہے کہ اللہ انت رد ارواحنا فی اجسادنا، ہماری روحوں کو جسموں میں واپس کر دیا جائے. اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے جو روح جہاں آ گئی انی کتبت علیہم انہم لا یرجعون، جو روح آ گئی میں نے لکھ دیا وہ قیامت تک پھر اس بدن میں واپس نہیں آ سکتی. تو میرا بھائی یہ حیات شہداء والی ایسے لوگ پڑھ کے آگے تحریف کر کے دھوکہ دیتے ہیں، تو میں نے اس لیے اس پر اشارہ کر دیا. اور پھر اکابرین کا نام لے کر یہ بھی دھوکہ دیا جاتا ہے. انہی دونوں آیات بھی سب مفسرین نے ابن جریر سے لے کر معارف القرآن تک سب کے سب نے انہی احادیث کو ان آیات کا مطلب قرار دیا، معنی قرار دیا. حتیٰ کہ علامہ ابو حیان الاندلسی الحنفی فرماتے ہیں اللہ نے شہداء کو زندہ کہا معنی ہذہ الحیات، اس حیات کا معنی اور مطلب ہے بقاء ارواحہم دون اجسادہم، ان کی ارواح کا باقی رہنا نہ کہ ان کے جسموں کا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ انہی آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں اگرچہ یہ بات ہے انہم ماتوا وان اجسادہم فی التراب وان ارواحہم حیہ ارواحہم حیہ. فرماتے ہیں لوگوں اس میں کوئی شک نہیں، شہیدوں پہ بھی موت آئی. ان اجسادہم فی التراب، ان کے اجسام بھی مٹی میں ہیں. اور زندہ کیا چیز ہے؟ فَأَنَّ أَرْوَاحَهُمْ حَيَّةٌ عِنْدَ اللَّهِ، ان کی روحیں زندہ ہیں اللہ کی ہاں. آگے حدیث ذکر کی ابن مسعود کی، حضرت جابر کی، پھر امام قرطبی لکھتے ہیں وہ بس صحیح ہو، یہی قول صحیح ہے اور یہی بات صحیح ہے. علامہ ابن عطیہ جو وقت کے مفسر ہیں المحرر المجید میں وہ حدیثیں لکھ کر آگے نتیجہ نکالتے ہیں قال جمہور العلماء انہا فی الجنہ. جمہور علماء کا ان احادیث کے مطابق عقیدہ ہے کہ شہداء کی حیات جنت کی حیات ہے. فرماتے ہیں یؤیدہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کی تائید کرتا ہے پیغمبر کریم کا فرمان لِأُمِّ حارثہ تھا جو آپ نے حضرت حارثہ کی ماں کو کہا تھا. جب حارثہ کی ماں نے آپ سے سوال کیا میرا بیٹا حارثہ قتل ہو گیا اینا وہ کہاں ہے، تو آپ نے فرمایا ان ابنہ کے اصاب الفردوس الاعلی. علامہ ابن عطیہ اس حدیث کو پیش کر کے فرماتے ہیں قال جمہور العلماء، جمہور علماء کا یہی عقیدہ ہے. یہی بات علامہ حقانی نے بھی کی، روحانی حیات امر الروحانی، یہی بات خادم نے کی، یہی بات معالم نے کی، یہی بات مدارک نے کی، یہی بات سراج منیر
کی، یہی بات خادم اور یہی بات خطیب نے اپنی سراج المنیر میں کی۔ دنیا کے 300 کے قریب مفسرین، بلکہ 400 کے قریب مفسرین، اردو والے، عربی والے، سب کے سب ان آیات کا معنی یوں کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ٹیکا لگا رہا ہوں، وہ بھی ذرا خیال کرنا، صرف یوں نہیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی عجم باربائیل، آئے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، قتل چونکہ جسم تے زندہ بھی چنانچہ۔ میں کہ یہ تو علماء دیوبند بھی نہیں آکھا، پتہ نہیں تو دیوبندی کیڑی قسم دے ہوئے۔ سنو، عجم باربائیل میں فرماتے ہیں قرآن نے شہید کو زندہ کہا مگر جسم شہید کا مردہ ہے، جسم شہید کا مردہ ہے۔ یہ نانوتوی صاحب کے لفظ ہیں۔ مولانا ادریس کاندلوی علم الکلام میں لکھتے ہیں قرآن نے شہید کو زندہ کہا مگر جسم شہید کا مردہ ہے۔ یہ مولانا ادریس کاندلوی کے لفظ ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑے بڑے مفسرین وہ سب یہ کہتے ہیں، اور آب حیات بھی سن لے، حضرت نانوتوی فرماتی ہیں کہ ارواح شہداء اور مومنین کا ان ابدان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہ بات علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مشکلات القرآن میں ذکر کرتے ہیں، فرمایا معنی حیات انس کہ تعلق روح بدن اس بدر قبر، تعلق روح بدن اصلا نیز۔ حیات دنیاوی کا معنی یہ ہے کہ روح کا بدن کے ساتھ تعلق ہو، بدر قبر تعلق روح بدن اصلا نیز۔ قبر کے اندر روح کا بدن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو میرا بھائی دو ایتیں شہداء والی، اب توجہ کرنی ہے، دو ایتیں کون سی؟ کون سی؟ حیات شہداء والی۔ اب لوگ کہتے ہیں دلالت النص سے حیات انبیاء ثابت ہے، حالانکہ ان کو دلالت کا مفہوم ہی نہیں آتا۔ دلالت النص کس کو کہتے ہیں؟ پوچھ اپنے مفتی سے، وہ علت لغوی پر حکم ہوتا ہے۔ دلالت النص علت لغوی پہ حکم ہوتا ہے، اور جہاں پر یہ ضابطہ ہے مشتق پہ حکم لگے، اٹھا مختصر المعانی، مشتق پہ حکم لگے مادہ اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے۔ یہاں احیاء ان کی علت یقتل ہے، اور تمام اہل اصول نے لکھا یدار الحکم علی علتہ، حکم کا دار و مدار علت پہ ہوتا ہے۔ تو اب جہاں قتل ہے وہاں احیاء ہے، قتل جب علت بن گیا تو پھر دلالت النص کیسے رہے گی؟ بھائی جیسے یہ ہمارے اہل بدعت بناتی، اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے، یہ علت بناتے ہیں شان کو کہ انبیاء کی شان زیادہ لہذا وہ بھی زندہ۔ تو یہاں شان علت ہی نہیں، علت لمن یقتل، قتل ہے، اور یہ علت جہاں ہوگی تو احیاء ان کا حکم ہوگا۔ تو یہ جس طرح دلالت النص بناتے ہیں وہ ایسے دلالت النص ہے۔ کوئی پوچھے حضرت عیسیٰ بن باب کے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ کی شان زیادہ ہے، جو محمد الرسول اللہ کی، محمد رسول اللہ کی شان زیادہ، لہذا آپ بھی بن باب کے پیدا ہوئے۔ آگے سارے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی دلالت النص کیوں بنتی ہے؟ سنو، تمہاری وہ دلالت النص نہیں بن سکتی۔ میں بنا کے دیتا ہوں دلالت النص، میں بنا کے دیتا ہوں کہ شہداء جن کو میرے نبی کی غلامی میں یہ اعزاز ملا کہ موت کے بعد ان کی ارواح جنت میں ہیں، تو انبیاء کی ارواح بطریق اولا جنت میں ہیں۔ شہداء کرام کو میرے نبی کی غلامی میں شرم ملا کہ ان کی ارواح جنت میں ہیں، تو انبیاء کی ارواح بطریق اولا جنت میں ہیں۔
یہ بات بھی دلالت النص والی بھی میں نے تیری رعایت سے کر دی ہے، ورنہ یہ جو احادیث متواترہ ہے اس کے علاوہ وہ شہداء کے ساتھ بے شک خاص کر میرے پاس تو دلائل کا سٹاک موجود ہے، ان دلیلوں کو ادھر آنی نہ دے، اور مستقل قرآن کی طرف تھا۔ اللہ نے خود فرمایا ان کانا من المقربین، ان کانا معتذرین کا ذکر کیا، تین قسم کے انسانوں کی موت کا ذکر کیا، ایک عامت المسلمین، ایک کفار اور فجار، اور ایک انبیاء، شہداء، مقربین، تینوں گروہوں کا ذکر کر کے قرآن نے فصل پیدا کیا۔ فرمایا جہاں گھنٹی پہ روح پہنچتی ہے وہاں پر اللہ نے ایک چیلنج کر کے آگے تفصیل کی، ان کانا من المقربین، اگر وہ مرنے والا مقربین سے ہے تو اس کے لیے فروح و ریحان و جنت نعیم، یہ مستقل دلیل ہے، دلالت بنانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح تتوفاہم الملائکۃ طیبین طبت حیا و میتا، طیبین طبت حیا و میتا، تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنت، ہر طیب کی روح کا قانون، اور سب سے اعلیٰ طیب وہ طیب ہیں جن کے طیب ہونے کا صدیق اکبر اعلان کر رہے ہیں۔ طبتا حیم و، اور صدیق نے کیوں طبتا کہا اس کا اعلان قرآن میں موجود ہے، الطیبات للطیبین، الطیبین الطیبات للطیبین، سب سے بڑے طیب محمد مصطفیٰ، اور طیبین کی روح ادخلوا الجنہ۔ اسی طرح تیسرا میرا استدلال سورۃ الفجر کی آیت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ بھی نفس قطعی ہے میرا بھائی، عبارت النفس، اور نفس مطمئنہ کون ہے؟ انبیاء کی ارواح، سب سے زیادہ مطمئن انبیاء کی، مقربین کی ارواح، ان کو موت کے ساتھ حکم ہوتا ہے وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا۔ یہ مستقل ایک عنوان ہے، اس پر اور آیات بھی پیش کر سکتا ہوں، لیکن میرا دل کرتا ہے جھوٹی روایتیں پیش کرنے والوں کو پیغمبر کا فرمان بھی سنا دوں، اور انتہائی اختصار کے ساتھ 10 حدیثیں صحیح سند کے ساتھ، اور دنیا کا کوئی ملا ان کی سند کو چیلنج نہیں کر سکتا، صاف ستھری سندیں موطا مالک میں، بخاری میں، مسلم میں، صحیح ابن حبان میں، مسند احمد میں، تمام کتب حدیث اور تمام مذاہب اربعہ کے ماننے والے ان کی کتب میں موجود۔ فرمایا اللہ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر اللہ سے کیا چیز مانگی؟ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم انی اسألک الرفیق الاعلی، اللہم مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے محبوب نے اپنی زندگی کے آخر میں اپنے رب سے مانگا، میرا رب مجھے رفیق کے اعلیٰ پہنچا دے۔ کہاں پہنچا دے؟ رفیق کے، نعرے بہت لگاتے ہو بولتے نہیں ہو، کہاں پہنچا دے؟ رفیق کے 10 حدیثیں، یہ مضمون بھی متواتر بن جاتا ہے۔ سب محدثین نقل کرنے والے رفیق اعلیٰ
پہنچا دے۔ اب یہ جھگڑا ہے رفیق اعلیٰ اوپر ہے یا نیچے؟ یہاں ڈنڈی مارتے ہیں جی رفیق اعلیٰ نیچے۔ میں نے کہا اٹھا بخاری، فرمایا آخر وقت میں میرے محبوب نے اپنی انگلی اٹھائی نحو سقف البیت، گھر کے چھت کی طرف۔ اگر تمہارے گھروں کی چھتیں نیچے ہیں تو رفیق اعلیٰ بھی نیچے ہے۔ نحو سقف البیت، اوپر ہاتھ اٹھایا، ماسٹر کہتے ہیں نیچے، پیغمبر کہتے ہیں اوپر۔ جگر ہے نا ماسٹر کا، آئے اللہ کے رسول کے مقابلہ میں، رسول فرماتے ہیں اوپر، کہتے ہیں نہیں چلے رفیق اعلیٰ آگے نیچے، نحو سقف البیت۔ اور یہاں تک تمہیں اشاعتی نہیں مہلت دیں گے، آگے چل۔ یہ رفیق اعلیٰ کیا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ اور تے قرآن جو نکل آئے رفیق اعلیٰ کے دے تیرا تلے تیوتے کے درجاسی من النبیین والصدیقین۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری اٹھا، فرمایا یا ابتا من جنت الفردوس ماوا۔ حضرت فاطمہ نے متعین کر دیا کہ آپ جو رفیق اعلیٰ مانگ رہے تھے وہ رفیق اعلیٰ ہے جنت الفردوس۔ وہ رفیق اعلیٰ کیا ہے؟ جنت اب جنت الفردوس کہاں ہے؟ لوگ اس میں بھی ڈنڈی مارتے، وہ جنت بھی یہاں آ گئی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اور جنت الفردوس کیا ہے؟ فرمایا ہوا اوسط الجنہ اعلی الجنہ سقفہ عرش الرحمن۔ وہ ساری جنت سے اونچی جنت، ساری جنت سے افضل جنت، سقفہ عرش الرحمن، اس جنت کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ میرے نبی نے رفیق اعلیٰ مانگا، رفیق اعلیٰ ہے کہاں؟ وہ جنت الفردوس ہے۔ اور جنت الفردوس کہاں ہے؟ اللہ کے عرش، اس کا لنٹر بنتا ہے، عرش کے نیچے ہے۔ اس لیے میرا بھائی توجہ کر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یا ایک حدیث کا ٹکڑا ذہن میں رکھ لے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ نے یہ مانگنا شروع کیا اللہم انی اسألک الرفیق الاعلی الحقنی بالرفیق الاعلی، تو آپ جب تندرست تھے، صحت کے زمانے میں اللہ کے محبوب ایک فرمان جاری کرتے تھے، ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ وہ بات ذرا سننا، اس کے دو طرح کی حدیثیں آ رہی ہیں۔ ایک ہے ما من نبی یقبض قط، کوئی پیغمبر اس کی روح قبض کبھی نہیں ہوتی، حتی یرا مقعدہ من الجنہ ثم یخیر، یہاں تک کہ اللہ اس پیغمبر کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں، پھر اس کو اختیار دیتے ہیں۔ یہ اختیار اکراماً ہوا کرتا ہے اور اس کے احتراماً ہوا کرتا ہے، ورنہ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ یہ اکرامی اختیار پروٹوکول اور احترام و عزت کے لیے۔ ثم یخیر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ بھی ذرا یاد رکھو، دوسری حدیث کے لفظ ہیں لا یموت نبی قط، لا یموت نبی قط، اس طرح ثابت کی جاتی ہے حیات الانبیاء۔ ہر نبی کی بات، ہر نبی کی بات۔ ایک آدمی پڑھ رہا تھا الانبیاء احیاء فی قبورہم، تو میں نے اسے پوچھا الانبیاء کا الف لام کون سا ہے؟ کیا مطلب؟
کال انبیاء احیاء فی قبورہم سارے مراد ہیں یا بعض؟ بس بریکیں فیل ہوگی، کیونکہ ابھی کہتے ہیں نا سارے مراد ہیں تو پھر قادیانی بنے گا۔ حضرت عیسیٰ ہے قبر میں؟ تو میں کوئی سمجھ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ ہیں قبر میں؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اس الانبیاء میں حضرت عیسیٰ داخل ہیں یا نہیں؟ کون سے پوچھو؟ اور جب آپ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ داخل تھے؟ آپ نے یہ ارشاد قبر مبارک سے فرمایا، ظاہر بات ہے آپ بھی اس وقت فی قبورہم کا مصداق اور استقبال پر کسی چیز کا قرینہ بھی نہیں۔ پھر الانبیاء احیاء فی قبورہم کا الف لام آج تک تو ان کے مولویوں سے متعین نہیں۔ یہ الف لام کون سے؟ میں بتاتا ہوں، لا یموت نبی قط، یہ حضرت عیسیٰ کو بھی شامل ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی شامل ہے، دونوں کو شامل۔ کسی پیغمبر پہ موت نہیں آتی جب تک جنت کا ٹھکانہ نہیں دکھا دیا جاتا اور پھر اکرامی اختیار دیا جاتا ہے۔ ثم یخیر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے آپ کے یہ لفظ سنے، علمت انہ لا یجاورنا، میں سمجھ گئی کہ اللہ کے محبوب ہمارے پڑوس میں نہیں رہنا چاہتے، ہمارے پڑوس میں نہیں رہنا چاہتے۔ حالانکہ آپ کی قبر انور کہاں ہے؟ آپ کے حجرہ میں۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں لا یجاورنا